پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے۔ بھارتی اہلکار کو حیثیت کے منافی سرگرمیوں پر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی سفارتی اہلکار مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ بلا کر فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی سفارتکار اور اہلکار کو مشکوک سرگرمی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ بھارتی اہلکار کو حیثیت کے منافی سرگرمیوں پر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بھارت ہزیمت کے باوجود ہر درمی سے باز نہ آیا۔ کشن گنگا ڈیم سے بھارت نے دریائے نیلم کا پانی روک لیا۔ مقام پر دریائے نیلم میں معمول سے 40% پانی کا دباؤ کم ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑا گیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس بھارت ہزیمت کے باوجود ہر درمی سے باز نہ آیا۔ خبر یہ ہے کہ کشن گنگا ڈیم سے بھارت نے دریائے نیلم کا پانی روک لیا ہے۔ مقام پر دریائے نیلم میں معمول سے 40% پانی کا دباؤ کم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرائی ہے، دونوں فریقین کے درمیان تجارت کے ذریعے تنازع ختم کیا۔ امریکہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے کر رہا ہے۔ پاکستان کی قیادت عظیم ہے اور وہ بہترین لوگ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کے ہمراہ پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم جنوبی افریقہ میں کچھ چیزوں پر مدد کر سکتے ہیں۔ صدر سیرل رامافوسا کا یقیناً کچھ حلقوں میں بہت احترام کیا جاتا ہے، کچھ میں نہیں، اور لوگ جنوبی افریقہ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ گفتگو کے دوران صدر رامافوسا نے یہ کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی طیارہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے تمام یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی ضروری ہے۔ حماس کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے تمام یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی ضروری ہے۔ اسرائیل کا بدھ کے روز غزہ میں خوراک اور طبی ساز و سامان کے 100 ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دینے کے دعوے کی اقوام متحدہ نے تردید کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ اب تک ضرورت مند افراد تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ غزہ میں خوراک کی کمی کے باعث صورتحال انتہائی بدتر ہے۔ دنیا کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ اسرائیل کا بدھ کے روز غزہ میں خوراک کے 100 ٹرکوں کے داخلے کی اجازت کا دعویٰ بے بنیاد نکلا۔ قطری امیر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں ملنے والا $400 ملین کا طیارہ امریکی حکام کو موصول ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے طیارہ آپریشنل بنانے کے لیے امریکی فضائیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ پیٹ ہیگزیت کا صدر ٹرمپ کے استعمال میں لانے کے لیے طیارے کو جلد از جلد اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر نے طیارے پر تمام چہ مسترد کر دی ہیں۔ تحفے میں ملنے والے طیارے کو کسی ڈیل کا حصہ جان کا ٹھکرانا احمق بن چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے پر مذاکرات کا 5واں دور کل روم میں ہوگا۔ اسرائیل کا ایران سے ایٹمی معاہدے کا خیر مقدم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے جوہری معاہدے میں یورینیم افزودگی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ امریکہ سے اسرائیل کے قریبی تعلقات ہیں۔ امریکہ کی نگرانی میں معاہدہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا عرب ممالک دورہ ابراہیم معاہدے میں پیش رفت کا باعث بنے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے یورینیم افزودگی کے امریکی مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر ارجنٹائن میں شدید بارش اور طوفان سیلاب سے ہزاروں ایکڑ میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ سیلاب کی وجہ سے 50 ملین ٹن سویابین کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ سیلاب کے باعث فصلوں میں بیماریوں کا بھی خدشہ ہے۔ سیلاب میں زرعی اراضی کے علاوہ شہری آبادی بھی متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ارجنٹائن میں شدید بارش اور طوفان کا یہ معاملہ ہے۔ سیلاب سے ہزاروں ایکڑ میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سیلاب کی وجہ سے 50 ملین ٹن سویابین کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ۔ خضدار بس حملے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر متاثرین کی عیادت کی۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف محسن نقوی اور عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر کوئٹہ نے حملے سے متعلق بریفنگ دی۔ حملے میں 3 معصوم بچوں اور 2 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 39 بچوں سمیت 53 افراد زخمی ہوئے۔ 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، فیلڈ مارشل کا معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔
وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو منطقی اور فیصلہ کن انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وقت آ چکا ہے قوم ویسا ہی پختہ عزم دکھائے جیسا حال ہی میں بھارت کی جارحیت کے خلاف دکھایا گیا۔ وزیراعظم آفس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ بزدلانہ دہشت گردی کے واقعے میں معصوم بچوں کی اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا۔ گھنوں نے حملے کے پیچھے بھارتی حمایت یافتہ ایجنٹ فتنہ الہندوستان کا ہاتھ ہے۔ دنیا بھارت کو اب خطے میں عدم استحکام کے مرکز کے طور پر جاننے لگی ہے۔ بھارت پاکستان کو کھلی فوجی جارحیت سے مرعوب کرنے میں بری طرح ناکام ہوا۔ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ناکام کوشش کے طور پر عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت خود دہشت گردی کا اصل مجرم ہے لیکن خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کے سامنے بھارت کا فریب بے نقاب کر دیا جائے گا، ملوث عناصر کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ایک اور بزدلانہ حملہ۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے خوزدار میں معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 3 بچیاں اور 2 افراد شہید ہوئے۔ حملے میں متعدد بچے زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا شروع کر دیا گیا ہے اور حملے میں ملوث افراد، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ہر صورت پکڑا جائے گا۔ بھارت کا یہ گھناؤنا چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کیا جائے گا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ خوزدار میں 0 پوائنٹ کے قریب اسکول بس کو دھماکے سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں شہید ہونے والی طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سمرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم۔ بس کا ڈرائیور اور ہیلپر بھی شامل ہیں۔ بس میں 46 بچے سوار تھے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی جسے بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ ISPR کے مطابق حملے میں ملوث افراد، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ہر صورت پکڑا جائے گا۔ بھارت کا یہ گھناؤنا چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کیا جائے گا۔ بھارتی ایجنٹس نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلانا شروع کر دی۔ بھارت دہشت گردوں کو ریاستی اہلکار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسکول جانے والے معصوم بچوں پر حملے انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کے ذمہ داروں کے فوری تعین اور انہیں اقرار واقع سزا دلوانے کی ہدایت کر دی۔ کہا بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ کیا اور اسکول وین پر حملے پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے معصوم بچوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا اور زخمی بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہے، فتنہ الخوارج دشمن کی فنڈنگ کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کو تاریخ کی بدترین شکست ہوئی، بھارت کی پراکسیز کو بھی جلد شکست دیں گے۔ دشمن کو میدان جنگ میں شکست فاش ہوئی، اب چھپ کر وار کر رہا ہے۔ کچھ بچے شدید زخمی ہیں، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت جھوٹے بیانی کی بنیاد بنا کر آگ سے کھیل رہا ہے۔ اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو جنگ صحیح، ہم تیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ بے وقوفی ہوگی۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو دونوں ممالک کے لیے باہمی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ DG ISPR کا مزید یہ بھی کہنا تھا، پاکستان امن کا خواہاں ہے، اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان ہر وقت تیار ہے۔ بھارت جس بیانیوں کو فروغ دے رہا ہے وہ تنازع تو موجود ہے جس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں خصوصی گارڈ آف آنر۔ یادگار شہداء پر سید عاصم منیر نے پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فاتح خوانی کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ اعزاز مسلح افواج خصوصاً شہداء، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سویلینز کے نام بھی کیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے بہادر ثبوتوں اور خواتین کے لیے بھی یہ اعزاز خراج تحسین ہے، خاص طور پر ان شہداء کو جو بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 3 روزہ دورہ چین مکمل۔ کامیاب دورے کے دوران پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کی سہ فریقی ملاقات ہوئی ہے۔ CPEC کو افغانستان تک بڑھانے اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسحاق ڈار کا 3 روزہ دورہ چین مکمل۔ دورے کے دوران خطے کی سیکیورٹی صورتحال، پاک چین دوستی کے فروغ اور CPEC پر بات چیت کی گئی۔ بیجنگ میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی سہ فریقی ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے CPEC کو افغانستان تک بڑھانے اور خطے میں دہشت گردی کا مشترکہ مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر تعاون کو گہرا کرنے اور سہ فریقی تعاون کا اعادہ کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے خطے کی
سلامتی اور اقتصادی روابط کو فروغ دینے کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں طے کیا گیا کہ سہ فریقی وزرائے خارجہ کا چھٹا اجلاس کابل میں منعقد ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان اور طالبان حکومت میں سفارتی روابط میں اضافہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ بیجنگ میں وزرائے خارجہ کی سہ فریقی ملاقات کے بعد پاک افغان وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور افغانستان کے مابین سفارتی روابط اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولیات میں اضافہ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔